صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ انبیاء میں آنے والی جو آزمائشیں ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے، اس کائنات میں سب سے افضل ہستیاں انبیاء کرام ہیں، اور سبحان اللہ ان انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ آزمائشیں تو ان کی بارگاہ میں بھی گویا انہوں نے حاضری دی ہے، تو یہ آزمائشیں کیوں آئی ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ علماء کرام بارگاہ انبیاء میں حاضر ہونے والی آزمائشوں کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کامل و اکمل فضائل والے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں آزمائشیں حاضر ہوتی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر اور ان پر اللہ پاک کی رضا کے لیے راضی رہنا دیکھیں اور سیکھیں، ان کی پیروی کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کے فضائل بہت بلند ہوتے ہیں، انہیں معجزات عطا کیے جاتے ہیں اور پھر ان پر آزمائشیں بھی بھیجی جاتی ہیں تاکہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیے خدائے بزرگ و برتر جس طرح اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور کر کے احسان عظیم فرماتا ہے، وہیں رب عز و جل جو ہے کبھی کبھی انہیں مصائب و آلام میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں بلندی درجات کے علاوہ بے شمار دنیاوی و اخروی انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کو جو سب سے بڑا انعام ملتا ہے نا، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا شاندار اعلان ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ذات باری تعالیٰ کا قرب وہ عظیم نعمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسی تکالیف پر صبر کیا جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر صبر کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی نا، پھر انشاءاللہ مشکلیں مشکل نہیں لگیں گی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بارگاہ الہی عز و جل میں کچھ لوگوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے۔ ہم پر جب مشکل آتی ہے نا تو ذرا غور سے سنیے گا، بندہ اس مقام پر اپنی نمازوں اپنی عبادتوں کے ذریعے نہیں پہنچ رہا ہوتا، وہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پھر روایتوں میں آئے کہ اللہ پاک اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کر کے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے آتی ہیں، مگر آج کل ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے اس پر صبر نہ کر کے وہ جو عظیم نعمت ملنے والی ہوتی ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا زیادہ قرب چاہیے تھا، سبحان اللہ، ان کو اللہ کے قرب سے بڑی محبت ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور ان کے درجے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر اور خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور جب بندہ راہ تبلیغ میں ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، یہ تو وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ زبانی دعوے تو کرتے ہیں ناظرین، مگر آزمائش آنے پر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے صبر والا ہے اور اللہ کی رضا پر کتنا راضی رہنے والا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چلتے ہیں ہمارے جد امجد، جی ہاں، جن کی ہم سب اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ اکبر، آپ پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ آپ کے بارے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو